أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا۔ آیت کا ترجمہ ہے اور دو تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی سے، اور دو تم عورتوں کو صدقاتہن ان کا مہر نحلتاً خوشی سے، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے اس میں سے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے چھوڑ دیں اس میں سے کچھ اپنی خوشی سے تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر سے متعلق کچھ احکام بیان کیے۔ قرآن کریم نے انسانوں پر مختلف انداز سے ہونے والے مظالم کا انسداد کیا ہے، اس کو روکا ہے، بند کیا ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو مظالم عورتوں پر ہوتے تھے اس کی ایک شکل تھی کثرت ازواج کی، جس سے متعلق پہلے احکامات گزشتہ ہفتے آئے تھے کہ لوگ شوق میں، خواہش میں بہت ساری عورتوں سے نکاح کر لیتے تھے، اور جب ان کے حقوق کی بات آتی تو عام طور پر حقوق ادا نہیں کر پاتے تھے، اور اسی کی ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ پھر ان میں سے کوئی ایک پسند آ گئی، اس کی طرف دل کا میلان ہو گیا تو دوسروں کی طرف سے پوری توجہ ہی ختم ہو جاتی تھی، اور وہ عورتیں بیچاری مجبور ہوتی تھی کیونکہ اس کے نکاح میں ہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ تم ایک ہی شادی کرو، اور اگر طاقت ہے تو پھر دو کرو، اس سے زیادہ کی خواہش ہے اور طاقت ہے تو تین کرو۔ بہرحال چار پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ختم فرمایا۔ تو یہ بھی اس زمانے میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم ہوا کرتا تھا نکاح کے نام پر، اس کو ختم ہی کرنے کے لیے چار کی تعداد پر بہت ساری شرائط کے ساتھ، جو قرآن نے بھی بیان کیا، پھر اللہ کے رسول نے اپنی حدیثوں میں بیان کیا، قرآن کی تشریح کرتے ہوئے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا۔ اب ایک ظلم جو ہوتا تھا وہ مہر کے تعلق سے ہوتا تھا، کیونکہ نکاح کے اندر مہر کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکامات کو بیان کیا، مہر کی فضیلت کو بیان کیا، مہر کی مقدار کو بیان کیا، مہر میں کون سی شکل بہتر ہے اس کو بیان کیا۔ بہت ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور حضرات فقہا نے اس کو کتابوں میں اپنے جو ہے وہ لکھا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی نکاح کے اندر مہر مقرر کیا جائے، اور کم سے کم مہر جو ہے وہ 10 درہم ہے۔ لا مہر لأقل من 10 دراہم، 10 درہم سے کم مہر نہیں ہوتا۔ آج کے وزن کے حساب سے 10 درہم یہ 31 گرام چاندی بنتے ہیں، 31 گرام
چاندی بنتے ہیں، اس سے کم مہر نہیں۔ اور امت کے جو حالات ہیں اور اس زمانے کے جو حالات تھے مہر کے سلسلے میں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر سدھار رہے ہیں، اس کی اصلاح فرما رہے ہیں، اس کے پیش نظر آپ نے یہ بھی فرمایا لا تغالوا الصدقہ، کہ مہر میں بہت زیادہ مقدار طے نہ کی جائے، کہ لوگ بڑائی میں اور اپنے نام کرانے میں بڑے بڑے مہر مقرر کر دیتے تھے، اور جب دینے کا نمبر آتا تھا تو ٹائیں فش، نیت ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو بڑا مہر مقرر کرنے میں مسئلہ کیا ہے؟ 10 لاکھ مقرر کر دو، دینا تو ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ مہر ایک خاص مقصد کے تحت دیا جاتا ہے، وہ عورت کا حق ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا لا تغالوا الصدقہ، کہ مہر کے اندر بے حساب اضافہ یہ نہ کیا جائے۔ اس برائی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا۔ لیکن خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے ہر ایک کا مہر 400 اور 500 درہم مقرر کیا۔ میں نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں ہر ام المؤمنین کے مہر کی مقدار اور اس زمانے کے حساب سے کتنا اس کا گرام ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو جمع کیا تھا۔ تو کم سے کم مہر 10 درہم ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا اپنا عمل وہ 400 اور 500 درہم والا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مہر مقرر کیا آپ نے اپنی بیٹی، جب آپ کا نکاح جو ہے حضرت علی سے ہوا، تو وہ بھی تقریباً 500 درہم، یعنی اپنا عمل تو یہ دکھائے کہ لڑکی کو مہر اچھا جانا چاہیے، کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت اہم مقصد ہے۔ یہ مہر کوئی رسم نہیں ہے، ایک مقصد کے تحت ہے۔ لیکن امت کی جو خرابیاں ہیں اس کے پیش نظر فرمایا کہ بھائی بہت زیادہ بڑا مہر مت مقرر کرو۔ تو یہ ساری چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کر کے بتایا کہ جو لوگ دے سکتے ہیں ان کو بہتر سے بہتر مہر مقرر کرنا چاہیے، نیت ہو مگر دینے کی، طاقت ہو مگر دینے کی۔ ورنہ تو بہتر ہے کہ جتنا آسانی سے دے سکتے وہ دے دیں، لیکن اتنا بھی کم نہ کر دیں کہ وہ 10 درہم سے بھی کم ہو جائے۔ تینوں چیزوں کو آپ اس کے درجے پہ رکھیے۔ جیسے آج بھی بہت سی جگہوں پر ایک مزاج ہے، وہ 786 کی عظمتیں دلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں نمبرات کی، تو مہر کے اندر بھی مقرر کر دیا جاتا ہے کہ بھائی ان کا مہر 786، 1786۔ تو مقرر تو کر سکتے ہیں 786 بھی، لیکن آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ 31 گرام چاندی کے حساب میں آج کی تاریخ کے ریٹ کے حساب سے بیٹھتا ہے یا نہیں۔ اگر بیٹھ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، آپ کا مہر ہو جائے گا۔ ورنہ اگر ریٹ کے حساب سے نہیں بیٹھتا تو پھر وہ مہر صحیح نہیں ہوگا۔ تو جب مہر مقرر کریں تو اپنی حیثیت بھی دیکھیں، نیت بھی درست ہو، اور کم سے کم مقدار مارکیٹ ریٹ کے حساب سے کیا چل رہا ہے اس کو بھی دیکھیں۔ بہرحال تو زمانے جاہلیت میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے وقت مہر کے تعلق سے کچھ خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مہر کی اہمیت کتنی ہے کہ قرآن میں اس کے لیے آیت اتر رہی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا مہر خوش دلی سے ادا کرو، دو۔ اس میں 2 خرابی اور 2 ظلم کا
انسداد ہے اس کو بند کیا اللہ تعالیٰ نے. ایک خرابی کیا تھی اس زمانے میں کہ مہر عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا تھا. عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا جاتا، اس کے جو ولی ہوتے تھے وہ مہر کو لے لیتے تھے. اور پھر ولیوں میں بھی بہت سارے ایسے ولی، یعنی ولی سے مراد باپ ہے یا اس کا جو بڑا ذمہ دار ہے، وہ بھی پھر اپنی بیٹی کو دیتا نہیں تھا. یعنی مہر کی رقم لڑکی تک پہنچتی ہی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو لڑکی کا مال ہے اور یہ لڑکی کا حق ہے، یہ لڑکی کو ملنا چاہیے. تو لفظ استعمال کیا کہ عورتوں کو ان کا مہر دو. آج بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی مہر کس کو دیں؟ رہے بھائی جس کی شادی ہے اس کو دو. اور بہت ساری جگہ تو ایک دن پہلے ہی مہر ابا لے کے نکل جاتے ہیں آج بھی. یعنی وہ ساری خرابیاں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیروں میں پائی جاتی تھی، جس کی اصلاح کرنے کے لیے قرآن اترا، آج 1450 سال کے بعد بھی وہ خرابیاں ہم میں موجود ہیں. ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں. تو پہلا حکم دیا، اور یہ قرآن نے بتایا کہ یہ ظلم ہے. مہر لڑکی کو دیا جائے اس لیے کہ مہر لڑکی کا حق ہے. ولی لے لے، باپ لے لے، پھر اس کو خرچہ کر دے، اپنی بیٹی کو یہ سمجھا دے کہ بیٹی شادی میں اتنا سارا خرچہ ہوا، اب تیرا مہر تو میں ہی یوز کروں گا. یا بیٹی بھی بیچاری یہی سمجھ رہی کہ ابا ہی لیں گے. یہ بالکل غلط ہے. ایک مسئلہ بالکل واضح کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ کوئی امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ طریقہ یہ ہے کہ مہر لڑکی کے ہاتھ میں دیا جائے. اور اگر ولی نے کسی وجہ سے لے لیا ہے تو ولی کی ذمہ داری ہے کہ لڑکی کو پہنچا دے. اس وجہ سے جن لوگوں نے اور جن باپوں نے اور جن ولیوں نے لڑکیوں کا مہر کھا لیا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹیوں کا مہر پہنچائیں. ایک دوسرا یہ ہے کہ نکاح کی ایک عظیم نعمت حاصل ہوتی ہے، اس میں مہر کی اپنی ایک اہمیت ہے. تو یہ مہر خوش دلی سے دینا چاہیے. یہ مہر تنگی سے اور ناراضگی سے اور اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر اگر شوہر دیتا ہے تو یہ بھی ایک طریقے سے غلط طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قید بڑھا دی، نحلہ. نحلہ عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو خوشی سے دینا. جیسے آپ کی دکان کے اوپر کوئی میونسپلٹی والا یا کوئی پولیس آ کے یا کسی غیروں کے تہوار میں آ کے وہ گنڈوں کا ایک دستہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اتنا پیسہ تو انسان مجبوراً دیتا ہے، تو وہ شکل مہر میں نہیں ہونا چاہیے. بھائی اس سے آپ اتنا فائدہ اٹھانے والے اور آپ ہی کی بیوی ہے، اور یہ تو آپ کی اپنی بیوی کے ساتھ میلان اور محبت کی سچائی کی نشانی ہے. اسی وجہ سے عربی کے اندر مہر کو صدقہ بھی کہتے ہیں. جیسے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ صدقہ. اور صداق حدیث میں لفظ آتا ہے. مہر بھی لفظ آتا ہے عربی. یہ مہر لفظ بھی عربی ہے، لیکن ہمارے اردو میں مہر ہی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں مہر بھی ہے، صداق بھی ہے، صدقہ بھی ہے. اسی کی جمع صدقات ہے. اس لفظ کے اندر صدق کے معنی سچائی کے. مہر کو صدقہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مہر یہ شوہر کا اپنی بیوی کی طرف میلان اور محبت کی سچائی کی نشانی ہوتی. تو خوشی سے دینا چاہیے، تنگ دلی سے دینا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو اس کا حق ہے. اور حقوق کی ادائی خوشی سے ہونا چاہیے، غصے سے، تنگ دلی سے، ناراضگی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ہی بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے بڑا احسان کر رہے ہیں. ارے بھائی یہ تو تیرے اوپر حق ہے، ان کا نفقہ تم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، وہ تو تم کو کھلانا ہے، خوش دلی سے کھلاؤ اور اس کے اوپر جو ہے صدقات اور ثواب کا نفع اٹھاؤ.
تو جو چیز واجب ہوتی ہے اس کو خوش دلی سے ادا کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک قید بڑھا دی، نہلا. تیسرا ایک بہت بڑا مسئلہ، تیسرا جو ظلم ہوتا تھا کہ مرد یہ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ تو اب شادی ہو کے آ گئی، اب یہ تو ہمارے انڈر ہے، ہمارے ماتحت ہے، مجبور ہے، کیا کر سکتی ہے. تو یا تو ان کو مہر دیتے ہی نہیں تھے، یا پھر ان سے تھوڑا یا پورا مہر معاف کرا لیتے تھے. تو آج بھی چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ بہت سارے لوگوں کی مہر میں نیت ہوتی ہی نہیں دینے کی، اور ان لوگوں کی بھی نیت نہیں تھی جن کے 50 روپے مہر تھے. تعجب تو اس بات پہ ہوتا ہے، ارے بھائی کسی زمانے میں ان کا مہر 50 آج کے حساب سے ہوتا، 50 روپے. اس زمانے میں 50 کی قیمت ہوگی، لیکن ان کی بھی نیت ارے بھائی آج بھی 50 ہی دینا، دے کے ختم کرو. لیکن وہ اپنی موت کا انتظار میں ہے کہ جب مروں گا تو معاف کروا لوں گا. بہت غلط چیز ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے تیسرے حصے میں ایک ظلم کی شکل میں پیش کر رہے ہیں کہ یہ بھی ظلم ہے کہ مہر نہ دیا جائے اور اس کو کسی نہ کسی طریقے سے پٹا لیا جائے کہ وہ مہر کو معاف کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر اس کی دلی رضامندی ہے، اگر اس نے اپنی خوشی سے پورا یا کچھ چھوڑ دیا، معاف کر دیا، تو ٹھیک ہے. لیکن تم جو یہ ماحول بنا رہے ہو یا تمہاری طرف سے جو پریشر بنایا جا رہا ہے، اور اس پریشر اور اس دباؤ کے تحت اگر تم مہر کو نہیں دے رہے ہو، معاف کروا رہے ہو، تو یہ معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں پر منظور اور مقبول نہیں. یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے. معافی اسی وقت معتبر ہوگی جب طیب نفس سے ہو. طیب نفس سے مطلب واقعی رضامندی ہو، تبھی جا کر معافی معتبر ہوگی، ورنہ نہیں. تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ تم مہر دو اور خوش دلی سے دو. اور اگر کبھی کوئی ایسی شکل آ رہی ہے کہ بیوی خود ہی کچھ معاف کر دیتی ہے، ہدیہ کر دے دیتی ہے، پورا بھی دے دیتی ہے، اگر وہ اپنے دل سے دے رہی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ وہ سارے مظالم تو جو زمانے جاہلیت میں ہوا کرتے تھے، کیا آج یہ چیزیں ہمارے اس دور میں زندہ نہیں ہیں؟ آج بھی پائی جاتی ہیں کہ لوگ عورتوں کو مہر نہیں دیتے، اور بہت سارے لوگ اسی طریقہ سے جو ہے وہ معاف کرا لیتے اور سمجھتے کہ ہم تو بری ہو گئے. اس طریقے سے کوئی بری ہوتا نہیں ہے جب تک کہ اس کی دلی رضامندی پتہ نہ چل جائے. اور دلی رضامندی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سمجھنے کا کہ بھئی اس کا مہر اس کو آپ دے دو. اب اگر اس میں سے وہ کچھ اپنی طرف سے دیتی ہے آپ کو تو پھر آپ اس کو استعمال کرو. اللہ تعالیٰ فرمانا فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، پھر مزے سے اور خوشگواری کے ساتھ کھاؤ. وہ پیسہ جب تمہارا پاس وہ خود دے گی تو تمہارے کو استعمال کرنے میں اور کھانے میں کوئی منع نہیں. ہنیئا مری کا مطلب ہوتا ہے کہ سہولت کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ کھانا، کہ وہ حلق سے اتارنے کے اندر بھی دقت پیش نہ آئے، تنگی پیش نہ، اور آسان سے ہضم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی استعمال کیا کہ پھر اس کے کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا طیب نفس کا، اسی سے ایک اہم اصول، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ایک اہم اصول نکلا ان دونوں کو ملا کے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ، یہ خالی مہری کے متعلق نہیں ہے، دوسرے حقوق سے متعلق بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کسی کا مال اگر آپ کو لینا ہے یا کسی سے مال نکلوانا ہے تو اس کے لیے اس کی دلی رضامندی ضروری ہے، اور اس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف کی روایت ہے، الا لا تظلموا،
الا لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، سنو کسی پر ظلم مت کرو، اور پھر فرمایا سنو کسی بھی انسان کا مال حلال نہیں ہے جب تک کہ اس کے دلی رضامندی سے نہ ہو۔ یہ ایک قانون اور ایک اصول ہے، یہ ایک قانون اور اصول ہے کہ اگر آپ کے بیوی کا مہر اپنے کو چاہیے تو اس کی رضامندی ہوگی تو ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے کسی اور موقع پر اگر آپ کسی کا مال جو ہے وہ اس میں سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو اس کی رضامندی ہوگی تو ہی صحیح ہے۔ جیسے مثال کے طور پر وراثت کا مسئلہ ہے، اب وراثت کے اندر عام طور پر بہنوں کو، بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا۔ ایک تو یہ کہ صریح ظلم ہوتا ہے کہ بھائی ان لوگ کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ان کو تو نکاح کے موقع پر دے دیا گیا، بس ختم ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ معافی کروانے والا مسئلہ آتا ہے کہ بہنوں کے سامنے جو رو دھو کے بول دے کہ بھائی بس تم دے دو، ابھی ہم لوگ کیا کریں گے، تم لوگ تو ماشاءاللہ اچھے گھر میں ہو، ہمارے لیے حساب جو ہے وہ تھوڑا آسان کر دو۔ اب بہنیں بھی بیچاری سوچتی ہے کہ اگر مانگیں گے تو گھر والے، خاندان والے، معاشرے والے، پڑوس والے، بستی والے، محلے والے کیا بولیں گے، پھیلا دیں گے سب کے اندر یہ کہ دیکھو ہم لوگوں کی حالت ایسی ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بھائی کا کوئی احسان تھوڑی ہے وہ مال کے وہ جو ان لوگوں کو مل رہا ہے، تو اس کے باپ کا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تقسیم کی گئی ہے۔ لیکن ان ساری چیزوں کی وجہ سے پھر بہنیں بول نہیں پاتی، بولتی ٹھیک ہے نہیں چاہیے ہم کو، ٹھیک ہے لے لو مت دو۔ یہ شکل جو چل پڑی ہے اور اس پر بہت جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے، اس طریقے سے بہنوں کا مال بھائیوں کے لیے یا کسی کا مال کسی کے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ انسان تو مطمئن ہو جاتا ہے، انسان تو کہ میری بہن نے تو میرے کو دے دیا، معاف کر دیا، اس طریقے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ صحیح طریقہ کیا ہوگا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھائی اس کی وراثت کا اس کو دے دو، بھائی کتنا بنتا ہے، 25 لاکھ بنتا ہے، بھائی 25 لاکھ تم کو دے دیں، اب جس کو جتنا دینا ہے، اور میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں کہ کون سی بہن ہے جو اس بھائی کو دے گی۔ میں 21 سال سے ہوں نا کام میں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہو، باقی ہاتھ میں آنے کے بعد کوئی کسی کو دیتا، پتہ چلا کہ دلی رضامندی ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو معاشرہ ایسا بن گیا ہے جس میں یا تو بہنیں بول نہیں پاتی یا ان کو جو ہے وہ دبا دیا جاتا ہے اور ان سے جو ہے وہ، اور پھر ان کی دینداری بھی باقی ہے اور یہ جو ہے وہ سب کچھ ہے، اتنا مال ہڑپ کر کے اس طریقے سے مال کے بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 چیزیں بتائی، ایک تو عورتوں کے ہاتھ میں ان کا مہر دو، دوسرا خوش دلی سے دو، اور تیسرا فرمایا کہ بھائی ان کی دلی رضامندی کے بغیر تم مہر اگر معاف کرنے کی شکل بناتے ہو وہ نہیں چلے گا، ان کو دے دو، پھر اپنی خوشی سے اگر وہ کچھ دینا چاہے تو تم کو دے سکتے ہو، اس میں کھانے میں کوئی منع نہیں ہے۔ اس لیے جو حضرات اپنی بیویوں کا مہر ادا نہیں کیے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلی فرصت میں اپنی بیویوں کا مہر ادا کر دیں، اپنے ذہن میں یہ نہ رکھیں کہ مرتے وقت معاف کرا لوں گا، یہ ساری شکلیں جو ہے وہ غلط ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور مت پکڑا دو تم بے عقلوں کو تمہارے وہ مال جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قیام بنایا ہے۔ مال کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے، اور نہ دو تم بے عقلوں کو، سفیہ کہتے ہیں بے عقلوں، تمہارے وہ مال جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گزران کا، زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے۔
تو مت دو تو کیا کرو؟ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ، ان کو اس میں سے کھلاتے رہو اور ان کو پہناتے رہو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے اچھی بات، معقول بات، عقل والی بات ان سے کرتے رہو. یہ سب معاملات اور معاشرت کی لائن سے بہت اہم باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا اس سے کچھ آیتیں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے احکام بیان کیے تھے. اس میں ایک بات آئی تھی وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، کہ بھائی یتیموں کو ان کا مال دے دینا. اس کا مطلب بتایا تھا، دے دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ہینڈ اوور کر دینا. تو یتیم چھوٹا بچہ مال لے کے کیا کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے مال کو ان پر خرچ کر. پھر دوسرا ابھی آیا کہ عورتوں کو ان کا مہر دے دو، عورتوں کو ان کا مہر دے دو. اب اس سے بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہر حال میں یتیم ہو یا عورت ہو اس کو بھائی اس کا مال دے دو، چاہے وہ اس مال کو سنبھالنے کی لیاقت رکھتی ہو یا نہ ہو. بظاہر سمجھ میں ہی آ رہا ہے، ان کو دے دو. اس مال کے اندر معاملات کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، بس مال کو ان کے ہاتھ میں دے کے ان کو فری کرو، ایسا لگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صاف کیا ہے اس آیت میں کہ بھئی یہ مراد نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. بلکہ آگے تفسیر کے اندر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس آیت کے تحت ہے، اس میں یہ ہے کہ صرف مسئلہ یتیموں کا نہیں ہے، ہر وہ چھوٹا بچہ، ہر وہ عورت یا ہر وہ شخص یا وہ ہر شخص جس میں مال کو سنبھالنے کی، حفاظت کرنے کی اور اس کو یوٹیلائز کرنے کی، اس کو صحیح طریقے سے معاملات میں لانے کی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں، جس کو عربی میں سفیہ کہتے ہیں، کم عقل. بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے، نہ مال کو حفاظت سے رکھ سکتے ہیں، نہ اس کے اندر کچھ کاروبار کر سکتے ہیں، نہ اس کا صحیح استعمال کرتے، کیا لینا ہے کیا کرنا ان کو بیچارے کو آتا نہیں ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو مال مت دو، ایسے لوگوں کو مال ان کے ہینڈ اوور مت کرو. کون سا مال؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے تعلق سے بڑا عجیب لفظ استعمال کیا. تمہارا وہ مال جو قیام ہے للناس، تمہارے لیے. مال کو کیا فرمایا؟ قیام. پتہ چلا کہ مال کی تو بڑی اہمیت ہے، مال کی بڑی اہمیت ہے کہ مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ چیز ہے جس پر آپ کی زندگی کا سارا دار و مدار ہے. اور حقیقت بھی ہے، اور یہ چیز حقیقت بھی ہے. کہیں پہ قرآن نے مال کو اپنا فضل سے تعبیر فرمایا، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. تو مال کی اہمیت اور مال کی قدر و قیمت قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چل رہی ہے. پتہ چلا کہ مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، قدر والی چیز ہے، ضروری چیز ہے، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مال کے غلط استعمال کرنے والے گنہگار ہیں، مال کے غلط استعمال کرنے والے گنہگار ہیں. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اسراف سے بھی منع کیا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیش نظر یہ ہے کہ مال کا صحیح استعمال ہو اور مال کو ضائع
نہ کیا جائے. اور مال کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من قتل دون مالہ فہو شہید. جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دیں گے. ایک شہید تو ہوتا ہے جو جہاد میں وہ ہوتا ہے, اس کا تو اعلیٰ درجہ ہے, اور ایک اس کے علاوہ دوسرا شہید ہوتا ہے جس کو شہید دنیاوی اخروی کہتے ہیں, کہ آخرت کے اعتبار سے اس کو شہادت کا درجہ اتنا بڑا, اس کے لیے فضیلت بیان کی. کس کو بچا رہا ہے؟ مال کو. بھائی اپنی محنت سے مال کمایا, اس کو بچاتے ہوئے اس کی جان چلے گئی, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کا اجر دیتے ہیں. اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نیک اور صالح آدمی کے لیے جو اس کا پاکیزہ اور اچھا مال ہے اس کا بہترین متاع ہے, بہترین سامان ہے. بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا لا بأس بالغنى لمن اتقى اللہ عز وجل. جس شخص کے اندر تقوی ہو, جو شخص متقی اور پرہیزگار ہو, اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں. خوب دولت رہے. بڑے بڑے لوگ تھے صحابہ میں بھی, تابعین میں بھی, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا تھا. ان کے حق میں وہ مال مضر نہیں تھا. کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ وہ اس کا استعمال دین اور شریعت کے مطابق اللہ کی فرما برداری میں کرتے تھے, اللہ کی نافرمانی میں نہیں کرتے تھے. پتہ یہ چلا کہ مال فی نفسی ہی بری چیز نہیں ہے. مسئلہ کہاں خراب ہوتا ہے کہ جب مال آتا ہے تو شرارت سوچتی ہے. فطرتاً انسان کے اندر غلط چیزوں کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھوکے پیٹ کے ساتھ کیا انسان گناہ کرے گا, اس کو تو اپنے پیٹ کی بھوک کو دور کرنے کی فکر ہے. شرارت تو ان کو سوچتی ہے جو ڈبل کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی وجہ سے جن جگہوں پر چاہے قرآن کریم کی آیتیں ہوں, چاہے احادیث ہوں, چاہے ہمارے بزرگوں کے اقوال ہوں, جس میں مال سے جو ہے دور رہنے کی اور بقدر ضرورت مال کمانے کی اور کفایت کے بقدر جو ہے وہ زندگی گزارنے کی جو باتیں آتی ہیں زہد کی, وہ انہی لوگوں کے لیے ہے جو مال کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتے اور مال کے فتنے کا شکار ہو جاتے. لیکن چونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے, اس وجہ سے تعلیم دی گئی کہ بھائی بہت زیادہ اس میں پڑھو مت. یہ تعلیم اس وجہ سے دی گئی, ورنہ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی مال کماؤ, استعمال کرو, اس کا زیادہ سے زیادہ جو ہے بہتر استعمال کرو, لیکن اس کی محبت دل میں مت لاؤ. یہ بہت ضروری ہے. اور اس کمانے کے چکر میں اللہ کے حقوق ضائع ہو یہ نہ ہو, تو یہ کمانا تمہارے لیے جو ہے ثواب کا ذریعہ ہے, آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے. بلکہ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی تسبیح فاطمی والی, کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کو بتایا, غریب بیچارے جو صحابہ تھے تو بھئی تسبیح پڑھو. مالداروں کو پتہ چلا, انہوں نے بھی چالو کر دیا, تو وہ دوڑتے ہوئے آئے کہ صدقات وہ کرتے ہیں, خیرات وہ کرتے ہیں, زکوٰۃ وہ دیتے ہیں, غلاموں کو وہ آزاد کرتے ہیں. آپ کے ساتھ جہاد کے معاملات کے اندر بہت سارے معاملات پیسوں کے کرتے ہیں. یہ چھپ کے ہم نے تسبیح حاصل کی, یہ بھی چالو کر دیا انہوں نے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. اللہ کا فضل ہے, ان کو اللہ نے دے دیا, اس کو تو کچھ نہیں کر سکتے, کرتے رہو تم. تو پتہ چلا کہ مال فی نفسی ہی کوئی بری چیز نہیں ہے. مسئلہ آتا ہے اس کے صحیح استعمال اور غلط کا. اب رہ گیا معاملہ کہ بھئی آج کے دور میں ہم کیا کریں, آج کے دور میں ہم کیا کریں. وہ بعد والے, کیونکہ آج کا دور تو فتنوں کا دور ہے, گناہوں کا دور ہے, اور جس کے پاس مال نہیں ہے وہ اور زیادہ بگڑا ہوا دکھ رہا ہے. مال والے تو ہے ہی. تو آج کے دور میں ہمارے علماء نے ایک بات بتائی ہے کہ آج کے دور میں انسان کے پاس مال ہونا چاہیے, انسان کے پاس مال ہونا چاہیے.
کیونکہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے. بہت سمجھنے کی بات ہے، اور اس کا میں آپ کے سامنے پروف حدیث سے پیش انشاءاللہ کروں گا علماء کی بات کا، کہ اگر ہم پر کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے، کچھ حالات کے ہم شکار ہو جائیں، تو ہمارا ایمان کا لیول اتنا نیچے ہے کہ ہم اپنی اس تکلیف کے مقابلے میں اپنے ایمان کو ہی بیچنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. نعوذ باللہ. کہ اگر ہمارے کو اس تکلیف دور کرنے کے لیے کوئی دوسرا آفر آ جائے، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، تو بہت ممکن ہے کہ ہم اس کو اختیار کر لیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مال ہے اور وہ اس سے ہماری ضرورت اور حاجت پوری ہوتی ہے. اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کاد الفقر ان یکون کفرا، فقر اور محتاجگی انسان کو کفر تک پہنچا سکتی ہے. یہ اسی قسم کے لوگوں کے لیے جو آج کل ہمارے حالات ہیں. اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ پرانے زمانے کے اندر مال اچھا نہیں تھا. پرانے زمانے میں مال کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا کیونکہ وہ ایمان کے لیول پہ بہت اونچے تھے. لیکن آج یہی مال ان کے لیے ڈھال ہے. آج یہی مال، آج آپ بہت سارے واقعات اور حالات پیپر میں اور سوشل میڈیا پہ پڑھتے ہیں. آپ ان کے پیچھے تحقیق کریں کہ بہت سارے لوگوں نے مال ہی کی وجہ سے دھرم پریورتن کہہ لو یا جو بھی کہہ لو کیا ہے، اور بہت ساری جگہ پر. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم حلال طریقے سے محنت کر کے کاروبار کریں، بزنس کریں، ملازمت کریں، تعلیم حاصل کریں، آگے بڑھیں، مال کو حاصل کریں، مال کا صحیح استعمال کریں، اور اس مال کے ساتھ ایمان کی محنت میں بھی اپنے آپ کو آگے بڑھاتے رہیں. تو انشاءاللہ یہ مال ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ مال ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے، کہ اسی مال کے ذریعے سے بہت سارے محتاجوں کی احتیاج کو انسان دور کر سکتا ہے، بہت ساری دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اور بہت سارے تقاضے جو دین کے لائن سے آ سکتے ہیں وہ اس مال کے ذریعے سے پورا ہو سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہی چیز بتائی ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی تم جو ہے مال، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کو پورا دے کے معاملے کو جو ہے وہ ان کے حوالے مت کر دو، کیونکہ یہ پورا مال برباد کر دیں گے. مال حفاظت کی چیز ہے، مال ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے. اب اگر وہ انہی کا مال ہے اور وہ آپ سے کہے کہ بھائی آپ ہم کو ہمارا مال کیوں نہیں دیتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھی بات ان سے کرو کہ بھائی تمہارا ہی مال ہے، ہماری کسٹڈی میں ہے، حفاظت میں ہے، جب تم سمجھدار بڑے ہو جاؤ گے تو ہم تم کو دے دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی ایک بہترین حل بتا دیا کہ بھائی جس کا مال ہوگا اس کو تو فکر ہوگی، اور وہ تو یہی چاہے گا، ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی اس کا مال اس کو مل جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو سمجھاؤ، ان کو تسلی دو، ان کو یہ احساس مت دلاؤ کہ تم ہڑپ کرنے والے ہو، بلکہ یہ احساس دلاؤ کہ تمہارا مال ہمارے پاس محفوظ ہے. جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے، سمجھدار ہو جائے، تو ان کا مال ان کو سپرد کر دو. دیکھیے کتنی باریک باریک باتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. چالو ہوا